اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں مزید جو ہے اب الحمدللہ فار ایور بہتر ہیں، لیکن پچھلے 3 سے 4 روز میں 4 سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وہ بعد میں شاید سرخیاں بن جاتی ہیں۔ پرسوں آپ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بولا وہ ساری دنیا آج بول رہی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور چین کا خطے میں امن اور سفارتی روابط کو فروغ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان ایک دفعہ پھر مرکز بن گیا ان تمام تر چیزوں کا جس کو پوری دنیا کو لینا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف پاکستان کا نام آ رہا ہے کہ وہ ان تمام تر ماحول پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ چینی رہنماؤں سے ملاقاتیں جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم کی بھی ہوئی، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم کی بھی ہوئی، اور مختلف ادوار میں یہ پچھلے 3 سے 4 دن میں کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں شاہ جی؟ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان اور چین کے روابط آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانے روابط ہیں، اور ایسے رابطے ہیں جن کے اندر صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر سیکیورٹی یا ڈیفینس یا اس قسم کی چیزیں، وہ یہ جو رابطے ہیں چین اور پاکستان کے، یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، سوشل لیول پہ ریلیشن شپ ہے، اور مختلف اوقات پہ چین نے پاکستان کی مدد کی ہے، پاکستان نے چین کو رسپونڈ کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ اور چین کا جو رابطہ قائم ہوا تھا بنیادی طور پہ، وہ امریکن جو وزیر خارجہ تھے وہ پاکستان سے فلائی کر کے PIA کے ایک طیارے میں چائنا تشریف لے گئے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ چائنا کی اور پاکستان کی اوپننگ ہوئی، یحییٰ خان کا دور تھا۔ بلکہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے دنیا پوری سے چھپایا گیا تھا کہ وہ چائنا جا رہے ہیں، تو جس صبح انہوں نے واپس آنا تھا وہ طیارہ لیٹ ہو گیا کوئی موسم کی وجہ سے، تو امریکن امبیسی کے ساتھ نہیں پتا تھا کہ وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے اس ٹائم پہ پہنچے ایئرپورٹ پہ، طیارہ نہیں ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ جو وزیر خارجہ ہیں وہ مری میں اپنا پنڈی پوائنٹ کشمیر پوائنٹ کے اوپر سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سورج کیونکہ لیٹ ہو گیا اس لیے ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ تو یہ پاکستان نے یہ کردار پلے کیا، اور پاکستان نے چھوٹا ملک ہوتے ہوئے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جب وار اگینسٹ ٹیرر لڑتا رہا ہے تو دنیا نے یہ کہا کہ پاکستان اپنے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایک عالمی امن خطرے میں ہے۔ عالمی امن اس طرح خطرے میں ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے ایران کے اوپر، اور ایران نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ہم ہر طریقے سے رسپانس کریں گے، اور آج یہ چائنا بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ایران کی صرف اس لیے مدد کر رہا ہے کہ اسرائیلی جہریت کو اور امریکن جہریت کو جس کا منبع جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ جو آدمی 3 آدمی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کریکٹر لیس اور سب سے زیادہ امورل، ایک ان کا چیمپئن جو ہے وہ اپنا IG جو ان کا وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بڑی ملک ہے، دوسرا ہے پھر نیتنیاہو، اور تیسرا ہے نریندر مودی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ہٹلر اور میسولینی سے بھی بدکار لوگ ہیں۔ تو وہ روکنے کے لیے چائنا نے ایران کی مدد، چائنا ایران کو نہ صرف یہ کہ فوجی سپورٹ دے رہا تھا بلکہ ڈپلومیٹک سپورٹ بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنے روابط بہتر رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم 909 کلومیٹر کا بارڈر ایران کی شیئر کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ایران کا جھکاؤ بہت دفعہ جو ہے وہ آپ کو انڈیا کی طرف نظر آیا۔ لیکن اب جب انڈیا کا کریکٹر کھل کے سامنے آیا ہے اور بھارت کو یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں تو را کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے ایران کے اندر بیٹھ کے مساعد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور ایران کے کسانوں کو مروا رہے تھے، تو ایران کا رول کھل کے سامنے آ گیا۔ تو اب اس میں پاکستان جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ وار جو صرف وار ایران اور اسرائیل کے درمیان رہی یا خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ گلوبل اکنامک وار ہو رہی ہے جس سے عام آدمی جو ہے وہ بھی بڑے بڑے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ وہ عام آدمی، وہ کامن مین جو ہے جس کی روزانہ کی زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے، اس کو اس ٹارچر سے نکالا جائے، اس کو اس ظلم سے باہر نکالا جائے، اور کوئی ایسا فارمولہ ڈیوائز کیا جائے جس کے ذریعے اس دنیا میں امن آ سکے۔ تو اس کے اوپر پاکستان، ابھی میں ڈپلومیٹ ایک اخبار ہے بہت بڑا، اس کی سرخی پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ایک مڈل پاور ہے جو اپنے
ویٹ سے زیادہ کام کر رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی، اور اس لیے کر رہا ہے کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو کنسرن ہے، اپنے اپنے جو ایشوز ہے اس میں مصروف ہے، تو پاکستان کو لیڈ لینی پڑی ہے۔ اور چائنا نے بھی کہا، بہرا کہا ہے کہ جی یہ جنگ جو ہے یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، تو اس لیے یہاں دنیا میں امن آنا چاہیے۔ اب چائنا بھی اس جو پیس پروسیس ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن آئے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب وہ کہتے ہیں نا ایک کہ نیور انٹرفیئر وین یور اینیمی از میکنگ اے مسٹیک، تو چائنا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے اس کی اکانومی پہ جو اثر پڑ رہا ہے اس سے امریکہ اندر سے ایکسپلوڈ ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹاموہاک میزائل ختم ہو گئے، انٹرسیپٹر ختم ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کا سب سے زیادہ کریکٹرلیس آدمی ہے اس کو بہت سارے رائٹس ہیں، اور اپنا یہ جو لاکہیڈ مارٹن کے سی او کو کہنا پڑا کہ آپ ڈیفنس پروڈکشن کو زیادہ کرے، ٹاموہاک میزائل زیادہ بنائیں، ہمارا جو ناجائز بچہ ہے اسرائیل جو ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں، اس کے پاس میزائل نہیں ہے، تو اس لیے اس تمام چیزوں کو روکنے کے لیے پاکستان کا کردار اور چائنا کا کردار، اور اس میں پاکستان اور چائنا کی دوستی تو میں زیادہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ JF-17 تھنڈر یہ سرٹیفائڈ PL-15 بھی جس سے پاکستان نے جس کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اور جس پاکستان نے انڈیا کی ناک جو ہے اس کو دبا کے کاٹ کے رکھ دیا ہے، دھول چٹا دی ہے، وہ آپ کو سب کو دنیا میں پوری نظر آ گیا، اور اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز کیا، تو واشنگٹن پوسٹ کیا، جیروسلم پوسٹ کیا، تو سٹیزن کیا، تو اپنا ڈپلومیٹ، سب نے بڑے بڑے آرٹیکل لکھے، اور کہا کہ پاکستان کا یہ جو انڈیا کے خلاف جو جواب ہے یہ دنیا کی کیٹری ایئر فورس کا جو رسپانس ہے وہ ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جائے۔ تو اب جو یہ کوآپریشن چائنا اور پاکستان کی موجود ہے، تو اس تعاون کے اندر وہ صرف ملٹری تعاون نہیں بلکہ وہ امن کے تعاون کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جبکہ بھارت جو دنیا کا سب سے میں کہوں گا کہ فیشسٹ ملک ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ بھارت کے لوگ فیشسٹ ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں بھارت کی تو ہم عام آدمی کی بات نہیں کرتے، اگر آپ دیکھیے نا تو وہاں تو آپ کو آج بہت سارے ایسے جو وہ اپنا ان کے پریسٹ جن کو آپ اپنا سادھو کہتے ہیں، جن کو آپ وہ بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت اس بات سے سیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے وہ دنیا کا بدترین ظلم ہے، وہ لوگ بھی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو اوپر ان کے ٹاپ پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کا لیڈر دنیا کا سب سے کمینہ اور ذلیل ترین انسان نریندر مودی ہے، جس نے دلالی کی ہے، یعنی آپ دیکھیے نا جے شنکر نے کہا کہ اتنی ان پارلیمنٹری لفظ استعمال کیا اپنی فرسٹریشن میں، جو اس نے کہا کہ ہم جب اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے امن کے لیے، تو اس نے کہا کہ ہم وہ پاکستان دلالی کر رہے ہیں، ہم دلالی نہیں کرتے، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ جے شنکر کی تھوڑی سی تاریخ میں آگے کروں گا، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا بھارت آزاد ہوئے تھے، اس وقت جو نہرو تھا اس کے ناجائز تعلقات تھے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے، جو ماؤنٹ بیٹن کی بیوی تھی، ایکسٹرنل افیئر تھا اس کا، اور پاکستان کے پاس گرداسپور اس ڈیمارکیشن کے طور پہ گرداسپور جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کے تو گرداسپور جو ہے وہ پاکستان کو مل گیا تھا ڈیمارکیشن میں، لیکن نہرو نے اس وقت ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو استعمال کیا، اس کو پریشرائز کیا اپنے تعلقات کی وجہ سے کہ ماؤنٹ بیٹن کو ایک، اور ماؤنٹ بیٹن کو پتا تھا کہ ان دونوں کے ریلیشن شپ ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کو دیکھ گرداسپور کی کیٹری، تو وہاں پہ جو ہے وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے اس کو پریشرائز کیا ماؤنٹ بیٹن کو، اور اس طرح وہ گرداسپور جو ہے وہ چلا گیا انڈیا کے پاس۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پہلا دلہ جو تھا وہ تو نہرو تھا نا، وہ پرنس تھا، اس نے یہ دلہ گیری کی تھی کہ اسے ایک اوریجنل ڈیمارکیشن کو ختم کر کے اور اس کو جو ہے وہ انڈیا کے اندر شامل کرا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تھا جس کے ذریعے بھارت کی فورسز نے لینڈ کیا تھا کشمیر کے اندر، اس وقت جب مجاہدین جو ہے وہ سری نگر ایئرپورٹ میں پہنچ چکے تھے اور سری نگر ایئرپورٹ کیپچر ہونے والا تھا، پھر اپنا آپ کا جو ہے وہ پنجاب ریجز کے اوپر وہ موجود تھے، خود قبضے میں آنے والا تھا، اس وقت امریکی انڈین آرمی نے جا کے سری نگر ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، تو وی پی مینن جو تھا وہ ڈرافٹ لے کے جو اس کو حوالے کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ مہاراجا سے سائن لا کے لاؤ، اور مہاراجا سری نگر سے جو ہے جموں ٹریول کر رہا تھا، تو اس سے جب وہ سائن کرائے تو اس کا مطلب تھا کہ اس نے ان کے لیڈر نے اپنا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی دیہات میں کیا، اپنا پمپ بنا ان کا دلہ گیری کی اور جا کے وہ سائن کروایا، اور وہ سائن کروا کے لا کے اس نے دے دیا اس کو، اور اس کے بعد انڈین فورسز جو ہے
इंडियन फोर्सेज